آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک ملتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی، اور پھر اس کا بھلکڑ پن حیات جب بھی کوئی فوٹو کاپی کروانے جاتی اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جتھے، کسی کتاب پہ ہمیشہ شناسائی کا گماں گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پر مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سبانچی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا۔ اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھا۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 4 ماہ میں ہر مہینے 1000 یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یوروز نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 یوروز ملیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا، سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سبانچی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھیں۔ رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول نہ جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو، وہ چولہے آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانے پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بڑی لگژری سپر اسٹور دیا سا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور ساتھ ترک میں اسٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیا سا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور وہ جو بناتی وہ کچھ بھی تھا مگر کھانا نہیں تھا۔ ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھونی ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے تھے کہ حیا 4 چمچے بھر کر سرخ مرچ ڈالتی تو بمشکل ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے ہیں مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذلیل، اور وہ لڑکا جواب میں چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے مارتی۔ یوں اس کے اور ان دیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل رجسٹریشن کا مسئلہ وہی تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹرڈ نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم پر استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹرڈ فون پر ترک سم بلاک ہو جاتی، تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا تھا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پر اس نے پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا۔ ہر سو
زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں دو لمبی لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا اس لیے اس کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ سب خیریت ہے، تم بتاؤ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادھے سنی گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا، حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں؟ امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھچکی اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اسے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈالی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی اینک انگلیوں سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ اوہو، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ اوہ ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا، ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربہی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبحانچی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سے اس کے پاس گئی۔ ڈی جے ذرا اس سے پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہو جانا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شیور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خداحافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگیں۔ وہ ٹاکسم کے پاس سینگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراک پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پر سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پر ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بھدا ترک فون کان سے لگایا۔ ہاں، وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات۔ ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان میں حیا، اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اسے کہہ رکھا تھا اس لیے آج آ رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں
तुम मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ। तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो ना। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? इसने हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या इसने दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ जिहान के मोबाइल पर फ़ोन मिला दिया था? ओह, मुझे पोपो का नंबर लिखवा दो। जिहान ने फ़ौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बात होती है। मज़ीद कुछ सुने बगैर इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। अजीब अजनबी सा अपना था। फूफो इसे कैब पर लेने आई थी। वो जो चंद लीरास की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बता देती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जिहान के पास ही होती है। और वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्त देखने लगी। इसे फूफो किचन में ही ले आई। हस्ब आदत वो काम में मसरूफ़ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी? वो इर्द गिर्द फैली अशिया देखकर खौफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तस्करा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलें फिर, आज पुलाव तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे रेसिपी समझाती जाए। वैसे भी तुर्कों की मेज़ इस पुलाव के बगैर अधूरी रहती है। वो कोट स्टैंड पर लटका कर आस्तीन कलाई से ज़रा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा इसने उतार कर कुर्सी पर रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियाँ काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे मुसल्लम मुर्ग की तरफ इशारा किया और ख़ुद चूल्हे पर चढ़ी देगची में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओह, वो तो सुबह से नहीं मिल रहा। जिहान भी पता नहीं कहाँ चीज़ें उठा कर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊँ ऊपर एटिक से। आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर राहदारी के आखिरी सिरे पे। मगर तुम्हें तकलीफ़ होगी, मैं खुद। आप गोश्त भूने, जल ना जाए, मैं बस अभी आई। वो नंगे पाँव चलती बाहर लॉन्ग रूम में आई। सीढ़ियों के साथ लगे कदावर आईने में से अपना अक्स दिखाई दिया तो ज़रा सा मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जर्द फ्रॉक में वो खिलते गुलाब की तरह लग रही थी। गले का घाट खुला था और इसके दहाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस नीम दायरे में लगी थी। यूँ लगता था इसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा हो। इसने उंगलियों से फ्रॉक पहलुओं से ज़रा उठाया और नंगे पाँव लकड़ी के जीनों पर चढ़ने लगी। और राहदारी के आगाज़ में एक कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद वो जिहान का एक ही कमरा था। अभी घर में दाखिल होते हुए फूफो ने कुछ ऐसा बताया था। वो एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर आगे बढ़ गई। फ्रॉक अब इसने पहलुओं से छोड़ दिया था। एटिक से आगे पीछे बहुत से संदूक और दूसरा काठ कबाड़ रखा था। वो मुतज़ब्ज़िब सी अंदर दाखिल हुई। बत्ती न जाने किधर थी। इसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वहाँ हर सू सामान रखा था। कटिंग बोर्ड न जाने किधर था। वो अंदाज़न आगे बढ़ी और एक कोने वाले बंदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लॉन्ग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। साथ में जिहान और फूफो की मिली जुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पर झुकी। इसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा फूटा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं ना था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन ज़्यादा कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने अकब में इसे राहदारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने की चरड़ सुनाई दी। जिहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मिट्टी मकड़ी के जालों की तह थी। इसने चंद चीज़ें उलट पुलट की तो बेख्तियार गिर्द नथनों में घुसने लगी। इसे ज़रा सी खांसी आई। पूरा एटिक बेहद साफ था, माँ सिवाय इन कोने में रखे 2-3 संदूकों के, जैसे इन्हें ज़मानों से ना खोला गया हो। इसकी पुश्त पर एटिक का अधखुला दरवाज़ा होले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था। यूं के राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में एटिक नीम तारीक हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी। इसने दोनों हाथों से पकड़ कर इसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि एक अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गर्द आलूद खाकी शर्ट, ऊपर सजे सितारे, तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पड़ी। सिकंदर शाह। इसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी
और एकदम झटके से पीछे हटी। इसके अकब में जिहान नहीं था, वो कोई और था। दराज कर कनपट्टियों और पेशानियों से झलकते सफ़ेद बाल, सख्त नकूश नाइट गाउन में मलबूस, वो कड़ी निगाहों से इसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके इन्हें देखे गई। वो ऐन इसके सर पर आए और एक झटके से इसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? इसके गले को दबोचते वो घर आए थे। बेख्तियार इसकी लुबों से चीख निकली। शर्ट इसके हाथ से फिसल गई। इसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर्द जकड़े इनके हाथ को पकड़कर हटाने की कोशिश की, मगर बेसुध। पाकिस्तानियों ने भेजा है ना तुम्हें, अपने मालकों से बोलो इन्हें ब्लू प्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो ज़ोर से खांसी। इसका दम घुटने लगा था। वो इसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज़ आगे दे दी गई है, हर चीज़। उन्होंने इसे गर्दन से दबोचे, इसका सर खुले संदूक पर झुकाया। वो तड़पने चिल्लाने लगी। छोड़े मुझे। वो अपने नाखून इनके हाथ में चुभाकर इनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लू प्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। वो इसका सर संदूक में देखकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। इससे लगा वो मरने वाली है। अम्मी अम्मी, वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो इसको गर्दन से दबोचे इसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गिर्द से अटे संदूक में इसका सांस उखड़ने लगा। छोड़ें। दहाड़ से दरवाज़ा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। इसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अधखुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर ऊंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने, आइंदा अगर आप इसने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगुष्ठ उठाकर सख्ती से वो इन्हें तंबी कर रहा था। जहान को देखकर वो दो कदम पीछे हटकर खामोशी से इसे सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक असीली निगाह इस पर डाली और कोहनी से पकड़कर खींचता हुआ बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पर लाके इसने हया का चेहरा देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानित जर्द पड़ चुका था। गर्दन पर उंगलियों के सुख निशान पड़े थे। वो हौले हौले कांप रही थी। वो पुप्पो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता इसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरने लगा। वो इसके साथ खींची चली आ रही थी। पुप्पो परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? मैं 2 दिन के लिए ना हूँ तो सारा निज़ाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया उन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पर रखी मेज़ से पानी की बोतल उठाकर लोगों से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में इसने पहली दफ़ा देखा, और इतनी शिस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं इन्हें देखती हूँ। फुप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज़ पे रखी और इसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और इसके साथ आ बैठी। जर्द फ्रॉक फिसल कर इसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी, मगर इसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ है, मैं इसके लिए माज़र ख़्वाह हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से ज़रा आगे तक मोड़े वो हमेशा की तरह वजीह और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा और संजीदा जेहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफ़रत करते हैं। सामने सब्ज़ा था। इससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की दर्जों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए चेहरा जेहान की जाने मोड़े बैठी थी। फ्रॉक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फुड़फुड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकैयद टखने और पाँव झलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस रोज़ मम्मी को ताना दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। दिन नहीं। वो गड़बड़ा गई, मगर वो नहीं सुन रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा। मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की ज़मीन उन्होंने ही ख़रीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया। तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था, और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे।
انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہوئے تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے، اور تب ہی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا، تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے نہیں کوئی چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا، پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ کا تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک مغل دشمن ہے، اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پر ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ پہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہیں تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، ختیجہ، ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پر بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پر تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ 13 فروری کی دوپہر تھی، انہیں ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسن گئی تھی مایوس سی واپس آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگی، جہاں ٹالی کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے؟ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ جو ساتھ والے ڈورم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہی ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کی درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید۔ ڈی جے نے کیا سرائی کی؟ بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہیں۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کے سیڑھی کے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے اچکا دیے اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں یہ سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا سا لمبا تھا، اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم مرتضیٰ لکھتا تھا، وجہ انہیں کبھی سمجھ نہ آئی۔ حسین اور معتصم
ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا مگر مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنس ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہان کی بات اور تھی۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پر فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا، پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی، اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے ایک گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھا، یعنی کہ پاکستانی روپوں میں۔ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھائے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کھجاتا اور کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے لگا لیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ جھینپ کر مسکرا دیا۔ اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا کا دل رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیراز اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا مگر معتصم ان سے رقم لینے پر متذبذب تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کر دی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی، حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم لوگ آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں، دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ پچھلے ہمارے اصلی والے بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلا لیں گے، اس لیے اپنے اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ نہ تھی، ہینڈز فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کر دوں گی تمہیں۔ چیزیں بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی، اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائیں تو میں ساری ڈش تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ وہ وہیں صوفے پر لمبی بیٹھی، اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی مگر اسے سنائی نہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقدہ اس آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اس سے تسلی نہ ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور ناپ گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بالکنی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بالکنی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بالکنی ویران تھی۔ وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اوہ نہیں! اس کے لبوں سے ایک تو اکتائی ہوئی کراہ نکلی۔ چوکھٹ پر اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائی اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔ اندر رکھا چوکور سفید کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب بھینج کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری معتصم، وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی۔ معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔
वो एक हाथ दरवाजे पर रखे दूसरे में काजल पकड़े ज़रा रुखाई से बोली। मोतसिम ने झुककर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए इसकी शिकने दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूँ ना सॉरी। वो जो कदरे भवें सुकेड़े कागज़ को देख रहा था चौंक कर इसे देखने लगा। नहीं, इट्स ओके। मगर ये तुम्हें तुम्हें कोई सुबांची में तंग कर रहा है? वो तहरीर पर निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा है, लंबी कहानी है, जाने दो। इसको कूड़े में डाल देना, गुड नाइट। वो मज़ीद मुरवत का मुजाहरा किए बगैर दरवाजे का क्वार्ट बंद करने ही लगी थी जब वो हौले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था इसकी आवाज़ में कि दरवाज़ा बंद करती हया ठिठक कर रुकी, फिर पटनी माँ किए और बाहर बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मोतसिम कागज़ के निचले दाएं तरफ से किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों? शायद फूलों पे पानी था। हया ने मकान के अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मेहर बंद था। मोतसिम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस अंदर को खींची। सिट्रस, लीमू, लाइम। वो मुतजब्जब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पर लीमू का रस लगाया है। फिर इसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मोतसिम कदर झुका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की मेज़ के करीब कुर्सियां खींचकर आमने सामने रखीं और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमों के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दराज खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। मोतसिम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और इनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फ़लस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर इसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर इसकी तरफ बढ़ाया। मोतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आग का नीला जर्द सा शोला जल उठा। एहतियात से वो बेख्तियार कह उठी। मोतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो ख़त के नम हिस्से को जो अभी तक नहीं सूखा था शोले के करीब लाया। ज़रा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेज़ी के 3 हरूफ ARP। वो हरूफ एन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। वो दोनों चंद लम्हे कागज़ के टुकड़े पर उभरे भूरे हरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। आरिफ, एरिफ, कैसा लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दौरान तरीकों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम? क्या आरिफ कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मोतसिम ने शाने उचका दिए। हया सोचती निगाहों से कागज़ को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इसने एक नज़र मोतसिम को देखा, फिर नरम सा मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो हौले से मुस्कुरा कर खड़ा हुआ और कागज़ मेज़ पर रखा। वो जो भी है शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझ सकती होगी। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मोतसिम। मोतसिम ने सर को ज़रा सी जुम्बिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैचर सुस्त रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज़ पर रखे किनारे से भूरे हुए कागज़ को देखे गई, फिर बेख्तियार किसी मकान की अमल के तहत इसने हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाएं हथेली की पुष्ट पर वो 3 हरूफ उतारे, ARP। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। ज़रा सी दर्द से बाहर राहदारी में गिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मज़ीद गुजरे और ज़ोरदार ठा की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुष्ट पर स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज देख रही थी, ARP। इसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला, चंद डब्बे उलट पुलट किए। निचले खाने में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियाँ उठाकर ज़रा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। वहाँ सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नज़र आ रहा था। इसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहाँ डीजे खड़ी ये स्लैब पर कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज कट रखे खटाखट काट रही थी। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज़्यादा है। 4 चम्मच सुर्ख मिर्च के डाल देती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक है। डीजे ने भीगी आंखें उठाकर ऊपर इसे देखते हुए रुंधी आवाज़ में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए इसके पीछे गर्दन पर झूल रहा था। सादा शलवार कमीज पे वो ढीला ढाला सा सब स्वेटर पहने हुए थी जिसकी आस्तीनें इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पर लटका था और चंद लटें जूड़े से निकलकर चेहरे के अतराफ में लटक रही थी।
گوشت میں چمچ چلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سرے شام ہی دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کے حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی، ڈی جے یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی، آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں، بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے۔ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پر پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے جتاتی ہی نظروں سے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے از خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتہ بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پر بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ دو سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس اس کی بائیں ہتھیلی کی پشت پر بہہ گیا، جہاں کاجل سے لکھے 3 مٹے مٹے سے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اسی ARP کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی ہی کو کانٹے سے پھینٹتی انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی عرب کے متعلق سنا ہے؟ عرب؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی عرب، ARP۔ اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ اوہ ناٹ اگین حیا۔ حالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا اسفنج تھا جسے وہ پلیٹ پر مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا۔ مگر حالے، اب کہ وہ الجھی تھی، یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP، عبد الرحمن پاشا، اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پر کچھ نہیں سنوں گی۔ حالیہ اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP، عبد الرحمن پاشا، اوہ یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ حالیہ اور جیہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کہیں بھی کچھ نہیں کہیں گے، اسے یقین تھا۔ مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ بھی PhD کر رہے تھے اور سماجی میں پڑھاتے تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے، پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی، تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسیکل ڈراموں کی CDs اور DVDs پڑی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجو جی، اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پہ آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھیے، وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمن پاشا نام ہے، آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہ بیوقدہ والا؟ اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، بیوقدہ میں اس کا کافی ہولڈ ہے۔ وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟
एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी। वो खिसियाहट से मुस्कुरा है। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ़ नहीं करना चाह रहे। इसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफतन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पर टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख भभूका चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। इनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्चें? इतनी मिर्चें हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं। तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। इनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं है, खालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं! इसने बेख्तियार दिल पर हाथ रखा, जबकि डीजे हंस हंस कर दोहरी हो रही थी।